جہاں میں عشق محمد کی خوشبو پھیلائی ہے، دین کا پیغام ہے یہ دنیا بھر کے نام ہے، دین کا پیغام ہے یہ دنیا بھر کے نام ہے۔ عاشقان مصطفیٰ دنیا میں کہلانے لگے، عاشقان مصطفیٰ دنیا میں کہلانے لگے، جام آقا کی محبت کا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد لک یا رب العالمین، والصلاة والسلام علی خاتم الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ادعونی استجب لکم، صدق اللہ العظیم۔ ثم قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والقرآن الرشید، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ واولیاء ملتہ اجمعین۔ انتہائی عزت و تکریم کے لائق زینت محفل سادات کرام، معزز و مکرم علماء کرام، جملہ غازیان اسلام، دور و نزدیک سے تشریف لانے والے عاشقان صحابہ و اہل بیت، اللہ رب العزت کی فضل و توفیق سے ہم سب آج کی اس عرس شریف کی نشست میں حاضری کا شرف حاصل کر رہے ہیں، جو کہ غازی ملت اسلامیہ، غازی اہل سنت، غازی ناموس رسالت، شہید ناموس رسالت حضرت غازی ملک ممتاز حسین قادری عطاری علیہ الرحمہ، آپ کے 5ویں عرس شریف کے سلسلہ میں انعقاد پذیر ہے۔ میں دعا گو ہوں اللہ رب العزت حضرت غازی صاحب کے مزار پر کروڑوں رحمتوں کا نزول فرمائے، اور جتنے بھی آپ کے متعلقین و متوسلین و محبین ہیں اللہ تعالیٰ سب کو خیر و برکت نصیب فرمائے۔ ای کو بند کریں گے جی، ای کو ڈبلنگ بیک اپ ریپیٹ اس کو بند کر دیں، سادہ آواز کھول دیں، بیک آواز ٹکرائے نا۔ گرامی قدر حضرات، آج کی اس خوبصورت نشست میں حاضر ہو کر اور مجھ سے قبل علماء نے جو خطاب فرمائے وہ سن کر ایک دل کی عجیب سی کیفیت بنی ہوئی ہے، بڑی روحانی فضا قائم ہے۔ اللہ تعالیٰ اس آستانے کو سلامت رکھے، اور میں بڑا ہی شکر گزار ہوں اپنے بزرگ، اپنے محسن کا، حضرت غازی ملت اسلامیہ کے والد گرامی کا، حضرت ملک بشیر اوان صاحب، جنہوں نے ملک بھائی دل پذیر اوان صاحب سے کہا کہ آپ سمر صاحب کو فون کریں، چونکہ وہ ہمارے غازی صاحب کے پیر بھائی ہیں، اور یقین فرمایا مجھے صرف یہ کہا کہ اگر آپ آئیں گے نا تو ہمیں یہ یقین ہے کہ غازی صاحب کی روح کو بڑا سکون میسر آئے گا۔ لیکن جب میں نے سنا تو میرے جسم کے روحیں کھڑے ہو گئے، میں نے کہا لگتا ہے غازی نے مجھے طلب کر لیا ہے، الحمدللہ علی ذالک۔ پھر غازی صاحب کے لخت جگر اور ہمارے محبوب نظر بھائی علی محمد علی رضا، اللہ تعالیٰ اس ہمارے بچے کو بھی خیر و برکت والی لمبی زندگی عطا فرمائے۔ یہ بھی ایک محفل میں ملے، بھائی عابد صاحب ملے تو بڑی محبت سے کہا کہ آپ ضرور یہاں آئیں، اور مجھے بھی، میں پہلے بھی آتا رہتا ہوں اللہ کے فضل سے، لیکن عرس شریف میں یہ جو خاص بلاوا ہے اس پر آنے سے مجھے بڑی خوشی ہوئی۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ غازی صاحب نے ایسے ہی طلب نہیں فرمایا، وہ یہ جانتے ہیں کہ پہلے لوگ میرے خلاف بک بک کرتے تھے، ان کو تو ہم نے سنبھال لیا، اب میرے پیر کے خلاف بھی بک بک کر رہے ہیں، تو یہاں آئیں۔ اور انہوں نے مجھے یہی کہا ہے کہ یار لوگوں کو صرف یہ سمجھائیں کہ آپ کیا کر رہے ہیں، اور میں آپ کو پہلی بات جو سمجھانا چاہتا ہوں بلا تکلف، وقت کافی ہو گیا، میں بڑی جلدی آپ کی جان چھوڑ دوں گا، لیکن آپ نے تھوڑی دیر تک میری باتوں پر توجہ کرنی ہے۔ سب سے پہلی بات، یہاں پر ہم آئے کیوں ہیں؟ عرس شریف تو ہے، ہم دعا تو کریں گے، غازی صاحب کے مزار اقدس پر بھی گئے ہیں، جاتے رہیں گے جب تک زندہ ہے، سمجھ آئی نا؟ لیکن ہم یہاں کیوں آئے ہیں؟ ہم اس لیے آئے ہیں تاکہ آج ہم خیرات مانگ سکیں غازی ملت اسلامیہ کی بارگاہ سے، کہ جو اللہ نے آپ کو عشق مصطفیٰ کا سمندر عطا کیا تھا اس کا کوئی قطرہ ہمیں بھی عطا کر دیا جائے۔ آواز کمزوروں والی ہے، بالکل آپ کی صوت ہو رہی ہے۔
تو 5 کلو دا سیرے لائی جاندے ہو تو بولو نا غازی صاحب دے پھٹے تے بھی چڑھ کے بول پے سبحان اللہ سامنے نہیں پہ بول دے ذرا تکڑے ہو کے بیٹھیے گرامی قدر حضرات پہلی بات ہم عشق رسول کی بھیک مانگے ہیں بیٹے بات کر دیں میں بتاتا ہوں آپ کو گرامی قدر حضرات پہلی بات ہم عشق رسول کی بھیک مانگنے کے لیے آئے ہیں اور ہمیں پتہ ہے یہ اتنے سخیوں کے نوکر ہیں یہ کبھی خالی نہیں لوٹائیں گے ٹھیک ہے ضرور یہ بھیک مانگ کے جانی ہے اور دوسری بات ہمارا یہاں آنے کا مقصد عرس شریف میں جو صاحب مزار ہوتا ہے نا اس کی جو روح ہوتی ہے وہ بڑی موج پہ ہوتی ہے بڑی موج پہ ہوتی ہے حالانکہ بعض لوگ کہتے ہیں عرس والے دن تو وہ انتقال کرتا ہے پردہ کرتا ہے تو یہ اس کے لیے تو موت کا دن ہے تم اور عرس کا معنی شادی کی خوشی تو یہ کیسے ہے میں نے کہا پگلے یہی تو تجھے پتہ نہیں ہے یہ عام مرنے والا تو نہیں نا یہ تو حضور اکرم علیہ السلام کو دیکھ کر اپنی جان کا نذرانہ دینے والا تو یہ اشارہ اس طرف ہے الموت تحفۃ المؤمن موت مومن کے لیے تحفہ ہے اب موت مومن کے لیے تحفہ کیسے ہے بھائی اب دیکھو نا گفٹ اور تحفہ جب کسی کو دیا جائے تو وہ خوش ہو جاتا ہے تو یہ کیسا گفٹ ہے کہ جب موت آئی تو سانسیں بند ہوگی اور پچھلے رو رہے ہیں تو یہ کیسا تحفہ ہے لوگ کہتے ہیں تم ظاہری چیز پہ نظر نہ دوڑاؤ بلکہ یہ دیکھو کہ جب اسے موت آ رہی تھی تو سامنے کون تھا تو کہا سامنے تو مصطفیٰ کے جلوے تھے سمجھ آئی نا یہ تو غازی صاحب کی قبر پر دوسرے دن ہی بندے نے آ کے بتا دیا تھا میں نے یہ خود ویڈیو خود دیکھی ہے اگرچہ نیٹ والوں نے کئی مرتبہ ڈیلیٹ کرنے کی ناپاک سازش کی ہے میں نے کہا دلوں سے کیسے ڈیلیٹ کرو گے بتاؤ نا یار غازی صاحب کے مزار اقدس پہ بندہ آ کے رو پڑا اس نے کہا جناب غازی صاحب کو جب پھانسی دینے لگے نا تو انہوں نے کہا بھی آپ کی کوئی آخری خواہش تو آپ نے فرمایا بھئی آخری خواہش یہی ہے بھئی نہ میرے ہاتھ بننے نے تے نہ میری آنکھاں تے کپڑا پاؤنا ہے تے پھندا بھی میں گاڑے چ آپ پاؤنا ہے تے ہونے پاؤنا ہے آواز کمزوروں والی ہے جوانوں والی نہیں ہے جانیے تو انہوں نے کہا بھئی یہ تو چلو ہم دیکھ لیتے ہیں ابھی ہاتھ اور پھندا اور یہ کیا کام کرنا ہے تو یار ابھی تو 5 منٹ رہتے ہیں آپ کی پھانسی کے تو آپ اتنی جلدی میں کیوں ہیں تو آپ رک جائے نا ان حکمرانوں نے تو جو اپنے منہ پر کالک ملنی تھی وہ تو مل ہی لی ہے جس کا غازی منور صاحب ذکر فرما رہے تھے انہوں نے تو جو وہ کالک ملنی مل ہی لی آپ اتنی جلدی کیوں کر رہے ہیں فرمایا 5 سال بڑا انتظار کیا اب 5 منٹ بھی نہیں ہوتا انہوں نے کہا کیوں کہتا ہے میری آنکھوں سے دیکھو زہرا کا بابا تو مجھے لینے آیا ہوا تو جب مجھے لینے آئے ہوئے تو میں لیٹ کیسے کر سکتا ہوں بات سمجھ آ رہی ہے آپ سبھی حضرات کو یہ غازی ملت اسلامیہ رحمت اللہ تعالی علیہ یہ آپ نے وہاں پر بتا دیا اور بندہ آپ کی روضہ انور پہ قبر پہ آ کے آپ کو بتا رہا ہے یہ کس لیے ہے یہ مت سمجھنا کہ ہم چلے جاتے ہمیں جانتا کوئی نہیں ہے حبیب کے ہو کے مرے تو وہ جانتے ضرور ہے نا ہو کے تے مرو نا یار وہ آتے ہیں لیکن یہاں پر ایک بات اور بھی کہہ دوں غازی صاحب کو جب یہ کہا گیا کہ ہاتھ نہیں باندھنے اور پھندا بھی آپ خود ڈالیں گے تو ایک بندہ کہنے لگا بھئی اس پھندے کی طرف تو چلنے سے پہلے لوگ پاگل ہو جاتے ہیں موت سامنے لٹکتی نظر آتی ہے تو ہمیں وہاں پر کھینچ کے لے کے جانا پڑتا ہے تو آپ کو کیا ہو گیا ہے اور اس میں آنے والوں ذرا یہ بھی لنگر لے لو یہ بھی لنگر لے لو اور غازی صاحب نے جو آگے سے جملہ کہا فرمایا پاگل وہ ہوتے ہیں جو پاگل پن کر کے آتے ہیں اور مجھے پتہ ہے میں اپنی مصطفیٰ کی عزت پہ پہرا دے کے ہاتھ اٹھا کے بولو ذرا سبحان اللہ پہ گرامی قدر حضرات اصل یہ حقائق غازی صاحب نے وعدے کر دیے اور فرمایا ہاتھ مجرموں کے باندھے جاتے ہم کوئی مجرم ہے سمجھ آئی نا اور آنکھوں پہ پردہ اس لیے نا اور لوگ دیکھیں ہماری آنکھیں اور یقین کریں یہ کوئی نہیں بتائے گا یہ تو جو جیل کے ڈاکٹر تھے وہ بھی بتانے پہ مجبور ہو گئے کہ جس کو پھانسی دی ہے گردن لٹک کے اتنی ہو جاتی ہے اور اس کی زبان لٹک آتی ہے اس کی آنکھیں باہر آ جاتی ہیں پہلا بندہ دیکھا ہے جس کے چہرے پر مسکراہٹ تھی ہاتھ اٹھاؤ نا یار فرانسی تمہارے 2 نمبری تو نہ کرو نا ایک منٹ میں آپ کو موقع دیتا ہوں آنکھیں بھی سلامت ہے چہرہ بھی سلامت ہے زبان بھی اندر ہے گردن بھی سلامت ہے تو کہتا ہے عالم تخیل میں نے پوچھا غازی صاحب سب کے ساتھ یہ ہوا تیرے ساتھ کیوں نہیں ہوا تو غازی نے یہی جواب دیا ہماری گردن کیسے ٹوٹے گی ہم نے تو کفر کی توڑ غازی صاحب نے کہا میری آنکھیں کیسے نکلیں گی ہم نے تو کفر کی آنکھیں نکال کے رکھ دی ہیں اور میری زبان کیسے لٹکے گی میں نے تو خنزیروں کی زبان کو کھینچ کے رکھ دیا آپ نے توجہ نہیں نہ فرمائی ہے گرامی قدر حضرات اس واسطے یہ پیغام لے کے جاؤ یہ جذبہ لے کے جاؤ کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس کے لیے ہم ہر وقت تیار ہیں اور پھر اگلی بات بھی سننا غازی صاحب کے جنازے نے پھانسی اس لیے دی جاتی ہے لوگ ڈر جائیں اس لیے ہوتی ہے کہ ثابت ہو جائے مجرم ہے ہم نے زمانے میں پہلی مرتبہ دیکھا کہ جناب
اس غازی کو جب پھانسی دی تو کوئی یہ کہنے کے لیے تیار نہیں ہے سوائے گندے خون کے، سوائے کمینے بندے کے کہ یہ مجرم ہے. ہر بندہ یہ کہتا ہے کہ نہیں یہ آج کے رسول ہے، اور کوئی ثابت نہ کر سکا کہ یہ مجرم ہے. اور دوسری بات پھانسی اس لیے دی جاتی تاکہ لوگ ڈر جائیں. اور جنازے کے اندر میں نے ان پیروں کو دیکھا ہے جن سے سلام لینے کے لیے ٹائم لینا پڑتا تھا، وہ دھکے کھا رہے تھے. ہم نے پوچھا تم کدھر؟ تمہاری تو گردن میں بڑا سریا تھا، آج یہاں کیسے کھڑے ہو؟ کہنے لگے یار یہ غازی وہ کام کر گیا ہے، لگتا یہ ہے اس کا جنازہ ہم نے پڑھ لیا تو ہماری بخشش ہو گئی. نہیں اگلی بار اتنا بڑا جنازہ پاکستان کی تاریخ نے نہیں دیکھا. اور اس لیے خدا کی قسم ہے یہ مجھے اس دن مسئلہ سمجھ آیا کہ جب جنازہ پڑھا جاتا ہے تو جنازے میں سجدہ کیوں نہیں ہوتا ہے. اللہ کو پتا تھا کئی مصطفیٰ کے ایسے عاشق جائیں گے، اتنا رس پڑ جائے گا، اگر سجدہ کرنا پڑ گیا تو یہ کہاں کریں گے. فرمایا اس عبادت سے ہم سجدہ ہٹا لیتے ہیں. یہ پتا چلا غازی کے جنازے والے دن. رکھے. غازی صاحب کہہ رہے ہیں غازی صاحب کے بھائی بڑا مسئلہ سمجھا دیا، سانو بھی آج پتہ لگا بھی بیچے جنازے دے سجدہ کیوں کوئی نہیں. میں نے کہا سجدہ اس لیے نہیں تھا، اللہ کو پتا تھا. اوے بولو تو صحیح نہ سنی بات تو کہ اللہ کو پتا تھا کئی ایسے جنازے آئیں گے جہاں سجدہ نہ ہو سکے گا، اتنا رش پڑ جائے گا، دل دھرنے کی جگہ نہیں ہوگی، یہ سجدہ کیسے کریں گے. فرمایا ہم سجدہ اس لیے نہیں رکھ رہے. اور وہ نظارہ ہم نے آنکھوں سے دیکھا. ویسے ہم نے باقی فقہاء کی کتب میں پڑھا ہے کہ سامنے جنازہ ہوتا ہے، کوئی اس کی عبادت نہ سمجھ لے، وہ توجیحات اپنی جگہ پر ہیں لیکن کو تفسیرات عشق بھی ہوتی ہے. سمجھ آ رہی ہے میری بات کی؟ اچھا پھر اگلی بات، جس کو پھانسی ہو جائے لوگ جنازہ نہیں پڑھنے جاتے کہ نہ پتہ چل جائے یہ بندہ غلط تھا. اور اگر پورے ملک نے جنازہ پڑھا، میڈیا بند، موٹر وے بند، اخباروں میں خبر نہیں ہے، لاریاں بند، اور اگر پھر بھی پورا پاکستان امت کے آگے جنازہ پڑھ رہا ہے تو وہ بتا رہا ہے، اور غازی نے بتا دیا ہے لوگوں مرنا بھی ایسے ہے، جینا بھی ایسے ہے. سیٹوں والے ذرا بولے سبحان اللہ پیار. گرامی قدر حضرات اصل یہ حقائق ہے. اس کے رسول کا چراغ تیرے اندر جلے تو صحیح، تیرا ملک پڑھنا ہی کہاں ہے، تیرا ملک کہاں پڑھنا ہے جب اس کے رسول کا چراغ جل جائے گا. اب یہ چراغ ہی تو تھا جس کی یہ روشنی محسوس کر رہے ہیں. اور پھر یہاں لگے ہاتھوں ایک بات بھی بتا دوں، اہل سنت کا پرامن ہونا بھی دیکھ لو. یہ بات بھی بڑی خاص ہے. جتنے بندے تھے اگر چاہتے تو یہ دونوں شہروں کی ساری اینٹیں بھی لوگ اٹھا کے لے جاتے، لیکن نہیں، اہل سنت نے بنایا بھی ہے، بچائیں گے بھی صحیح. ظلم کرنے والے تو خود ذلیل ہو گئے، کہتے تھے ہم جنازہ نہیں پڑھنے دیں گے. سائیاں کہوں تیری ماں بھی مار کی تو جنازہ سے مٹھے بول دے پے، ہن مٹھے بول دے پے سامنے آ رہے ہو، یہ ساڈی کمپنی دے بیٹھے ہو، جاگو تے صحیح نہ پھیرے. سمجھ آ رہی ہے نا؟ ہاں اس واسطے ان مسائل کو سمجھنے کی کوشش کرو. دیکھ لو وہ غازی منور صاحب کہہ رہے تھے نا کہ جوتا مارنے والا یہاں ہار پہنا رہا ہے اور جوتا کھانے والا باہر ذلیل ہو رہا ہے. میں صرف یہ کہتا ہوں اگر تو ساڈا لین کیتا جنازے نہیں نہ پڑھن دیتے تو لوگوں کو روکے، پھر بھی 2-2 کروڑ بندے آئے، ٹینشن نہیں لینی. جو نہیں فرما رہے کہ سائیں تینوں بھی تو تیری ماں کا جنازہ نہیں، ہتھی دفن بھی نہ کر سکیا. یہ سزا تھوڑی ہے گستاخ ہے، بولو تو صحیح نہ یار ہے، یہ سزا تھوڑی ہے. یہ باقی فرعونوں کے لیے بھی دعوت فکر ہے. ناموس رسالت سے پنگا نہ لینا ورنہ کہیں کے نہ رہو گے، یہ یاد رکھ لینا. مسلمانوں تو مسلمان بنو نا. لیکن اہل سنت کتنے پرامن ہیں، ایک پتا نہیں ٹوٹنے دیا. اب بھی دہشت گردی کے لیے اگر جناب اہل سنت کے لوگوں پر پرچے کاٹے جائیں، یار یہ ناانصافی ہے. اتنا اندھیر اچھا نہیں ہوتا. آپ کو پتہ ہے ظلم جب پڑ جائے نا تو بدلے رب لیتا ہے، اور جب رب بدلے لے گا تو پھر کچھ نہیں ملے گا. اس واسطے ظلم نہ کرو. جو ادارہ جہاں بھی ہے اپنا صحیح کام کرے، صحیح کام کرے اور اللہ کی رضا کے لیے کرے.
سمجھ آ رہی ہے نا؟ یہ غازی صاحب کا خاندان 5 سال گزر گئے ہیں، کتنے حسین انداز کے ساتھ سارے معاملات کو لے کر چل رہے ہیں، اور اہل سنت کی محبتیں ان کے ساتھ ہیں۔ اور یہاں پر میں یہ بات بھی بتاؤں، پھر اگلی بات عرض کرتا ہوں۔ غازی صاحب کے والد صاحب کا میرے پاس جو پیغام پہنچا ہے، فرمایا 5 سال بن گئے، آپ کے بھائی آپ کے بیٹے نے جو مجھے کہا 5 سال گزر گئے، آج تک ہم نے اعلان نہیں کیا ہمیں چندہ دیا جائے ہم دربار بنائیں گے، چندہ دیا جائے ہم جناب مدرسہ بنائیں گے، چندہ دیا جائے یہ بنایا جائے گا، جس کو جی چاہتا ہے وہ خود جو مرضی کرنا چاہے کر لے، ہم اللہ کی رضا کے لیے کر رہے ہیں، لیکن ہماری ایک ڈیمانڈ ضرور ہے، اے اہل سنت پوری دنیا میں بسنے والوں جو اپنے آپ کو اہل سنت کہتے ہو، اس گھر کا درد بھی سنو، اسی کے نام پر تمہاری کئیوں کی تحریکیں چل رہی ہیں، کئی اسی کے نام پہ روٹیاں کھا رہے ہیں، کوئی اسی کے نام پر کل تک کہتے تھے غازی صاحب کے پیر کو کچھ نہیں کہنا، بڑے خط پڑھ پڑھ کے سناتے تھے، آج وہ بھی کتے کی طرح غازی کے پیر کو بھونک رہے ہیں۔ میں ان کو بھی کہنا چاہتا ہوں، اور سنو بندے کے پتر بنو، حیا کرو، اس گھرانے کا پیغام یہ ہے، ہم تم سے کچھ نہیں مانگتے، 2 چیزیں مانگتے ہیں، ایک ناموس رسالت کا پیغام آگے بڑھاؤ، اور وہ کیا ہے؟ وہ ہے نظام مصطفیٰ۔ ایک یہ پیغام ہے اس گھرانے کا، ہم کچھ نہیں مانگتے، نظام مصطفیٰ کے لیے سارے کام کریں، محبت سے کام کریں، جو جس طبقے میں رہتا ہے ان کو سمجھائے، ان کو بتائے نظام مصطفیٰ آ جائے گا، سارے ملک کے مسائل ختم ہو جائیں گے، اور ہوگا بھی ایسے۔ اور دوسرا مسئلہ جو بڑا خاص اس گھرانے کی طرف سے ہے، وہ کہتے ہیں کہ ہم کچھ نہیں مانگتے، جو اہل سنت کے علماء ہیں ان سے صرف بھیک مانگ رہے ہیں کہ اکٹھے ہو جاؤ۔ کیا خیال ہے بھی غازی صاحب کے سورس پر یہ آپ تمام کا بھی مطالبہ ہے؟ اگر ہے تو سٹائی سے آخری بندے تک ایک تمام علماء مشائخ نظام مصطفیٰ کے لیے اکٹھے ہو جائے، اور دوسرا اتحاد اہل سنت کے لیے اکٹھے ہو جائے، اور ایک کھڑے ہاتھوں میں یہ بات کر دوں، ہمارا اتحاد ہر اس بندے سے ہے جو نبی کا بھی عاشق ہے، نبی کے صحابہ کا بھی عاشق ہے، نبی کی اہل بیت کا بھی عاشق ہے، ہم اس سے اتحاد کے لیے تیار ہیں، دعوت بھی دیتے ہیں، یہ غازی صاحب کا حکم بھی ہے، لیکن اگر کوئی نبی کے صحابیوں پر بک بک کرے، اگر نبی کی اہل بیت پر کرے، وہ کتا جیسے مرضی اپنے آپ کو سنی کہتا رہے، ہم اس کے طرف ہاتھ بڑھانے والے نہیں ہیں۔ یہاں وہ آئے گا جو غازی کو بھی مانتا ہوگا، غازی کے مشن کو بھی مانتا ہوگا، اور غازی کے پیر کی بھی عزت کرتا ہوگا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری۔ اور سنیے، یہ یہاں سے خاص بات، یہ 2 چیزیں تھی آپ نے مانگنی، اور ایک ریکویسٹ بھی تھی، یہ پیغام بھی تھا، اور وہ پیغام کیا تھا؟ غازی صاحب کے نام پر اپنی دکانداری چلانے والوں، غازی صاحب کے پیر کے خلاف اپنی زبان کو درست کرو۔ آواز کمزوروں والی یا جوانوں والی چاہیے۔ کئی یتیم العلم جزید الفکر وہ ایسی باتیں کر رہے ہیں جس کے ساتھ اہل سنت تردد کا شکار ہے۔ کل تک تو خط پڑھ پڑھ کے سنائے جاتے تھے، آج وہ خط کہاں ہیں؟ خط پڑھ کے سنائے جاتے تھے، فلاں پیر ہے بھائی گجرات والی جانب کا، وہ دعوت اسلامی کے خلاف بات کرتا ہے، غازی صاحب نے مجھے خط لکھا ہے، جو میرے پیر کو بکواس کرے فرمایا وہ کتا ہے۔ تو میں نے کہا جو اس وقت کرے وہ کتا تھا، تو جو آج کرے آپ توجہ نہیں فرما رہے، بلا جواز کرے، عجائب اہل سنت کی دھجیاں اڑائے، اور اہل سنت کو ہر 6-7 ماہ کے بعد ایک نئے چیلنج کو درپیش، نیا چیلنج سامنے کھڑا کر دے، اور بلا جواز بات ہو۔ یار شرم اور حیا نہیں آتی ہے؟ اتنا گندا وجود بھی بندے کا نہیں ہونا چاہیے جس کے ساتھ اہل سنت میں انتشار پیدا ہو جائے، اتنا بے حیا وجود بھی نہیں ہونا چاہیے جس سے زبان سے ہر وقت زہر اگلی جائے، جس سے بغیر دلیل اور تحقیق کے جھوٹی باتیں کی جائیں، اتنا گندا وجود نہیں ہونا چاہیے۔ آپ کو سمجھ آ رہی ہے؟ یہ اصل حقائق ہے۔ یہ دیکھیں ان کے بھائی بیٹھے، یہ ان کے والد صاحب، یہ بیٹے بیٹھے، ان سب نے کہا ہے ایسے لوگوں کو کہو وہ اتنا انہیر چنگا نہیں ہوندا، ذلیل کے تسی اپنی حرکتاں تو پہلو ہی ہو گئے ہو۔ سمجھ آ رہی ہے نا؟ لیکن اب یہ مشہور ہونے کے لیے ضروری نہیں ہے کہ الیاس قادری کو بھونکا جائے تو پھر یہ آپ مشہور ہوں گے، نہیں توجہ فرما رہے۔ اس واسطے خدا کا خوف کرو، اپنی زبانوں کو لگام دو، اور چند گماشتے اور چند لونڈے جو جناب کہتے ہیں یہ ہے وہ ہے، او بھائی اہل سنت کو یتیم نہ سمجھو، سمجھ آ رہی ہے؟ اور بڑا وہ کردار ادا کرتے ہیں۔ اب میں وہ لفظ نہیں استعمال کرتا،
इंसान के बच्चे बन जाओ। ये जो उलमा के खिलाफ बकवास की जा रही है ना, और अपनी सरपरस्तियों में बिठा के अहले सुन्नत को तोड़ने के लिए उलमा को गालियां निकलवाई जा रही हैं, और फिर छुपने के लिए बड़ा अजीब और गरीब धंधा इख्तियार किया जाता है। ये फलां मशाइख हैं, ये फलां है, और क्या करें? मशाइख की ऐसी जबान होती है, ऐसे उलमा होते हैं। खुदा के लिए गाजी साहब के मजार से आज गाजी साहब के घराने का भी ये पैगाम है, अपनी जबानों को तो दुरुस्त कर लो। क्यों भाई? गाजी साहब के बेटे हाथ खड़े करके बताओ, इनको पता चले। समझ आ रही है? अपनी जबानों को दुरुस्त करो। और गाजी साहब, हाँ क्या दो जी? लगाम दो अपनी जबानों को। हाँ, अगली गल भी सुन रहे गाजी साहब के भाई का जुमला है, और मैं यहाँ चूंकि तर्जुमान हूं तो मैं बता देता हूँ। कहते अगर जबानें ज्यादा लमक गई तो सानू खिचड़ियां भी जाऊंगी। हर सहाबी नबी, हर सहाबी नबी। समझ आ रही है मेरी बात की? इस बात से ये इस घराने का पैगाम था जो मैं आप तक डिलीवर कर रहा हूं, और मुझे इन्होंने यही कहा कि शायद इस तरीके से कोई और ना बयान कर पाए। हमें आप पे तवक्को है कि आप गाजी साहब के पीर भाई भी हैं, और आप ये पैगाम भी आगे पहुंचाएंगे। तो मैं कहा जी जेड़ा ਤੁਹਾਡਾ पैगाम है वो नहीं देना तो फिर केड़ा देना? पैगाम ही हक है। इस बात से खुदा का खौफ करें, अपनी हरकतों पे गौर किया जाए। वरना मैंने ये अक्सर कहता रहता हूं कि ये जो लोग ऐसा करते हैं ना, वो अपने अम्मी अबू का तारुफ करवाते हैं कि हम ऐसों के हैं। नहीं, वो अपनी अम्मी अबू का तारुफ करवाते हैं, वो अपने तरबियत करने वालों का तारुफ करवाते हैं। तो मैंने कहा ऐसी तरबियत पर तो लोग लानते भेजते हैं। ऐसी तरबियत हमें नहीं चाहिए। क्यों बदनाम कर रहे हो अहले सुन्नत को, अपने आप को? क्यों ये रवैया इख्तियार किया जा रहा है? क्यों मुआशरे में तलखियों को क्रिएट किया जा रहा है? अब कोई बात हो तो बस औकात होता है, नहीं नहीं हमारी बात चुप है। खुदा का खौफ कर, अपनी औकात में रहो, अपनी हद में रहो। अपनी हद से बाहर निकलने की जरूरत नहीं है। समझ आ रही है मेरी बात की? ये था इस आस्ताने का पैगाम उन लोगों के लिए जो गाजी साहब के पीर के खिलाफ बकबक कर रहे हैं, तवज्जो नहीं फरमा रहे। समझ आ रही? वैसे पीर इलियास कादरी साहब भी तो नब्बाज़ कौम है ना। नब्बाज़ कौम वो होता है कि जो, अब ये नब्ज़ जब जान जाए ना तो उसे पता चल जाता है कि इसको क्या मर्ज लगा हुआ है। इधर एक मैं जुमला देने लगा हूं यार, अल्लाह करके समझ आ जाए। इलियास कादरी साहब वो कमाल शख्सियत है जो मर्ज बताते हैं, मरीज का नाम नहीं बताते, मरीज खुद ही आ जाता है। तो है भाई साहब रात की, वो मर्ज बता देते हैं कि ये मर्ज है जो 2 नंबरी वाला है, जो बेगैरती वाला है। ये वो कीड़ा है जो तफसीलियत वाला है, जो खैरजियत वाला है, जो नासबियत वाला है। समझ आ रही है ना? वो जनाब बस वो मर्ज बताया कि ये अलामत होती है, और सिर्फ मर्ज बता के चले नहीं जाते बल्कि फक्की भी देते हैं। और अब हर सहाबी नबी एक नारा लगा दिया, आपने बता दिया कि जिनको तकलीफ होगी वो खुद बाहर आएंगे। जब वो गंदे कीड़े गंदे अंडे बाहर आए तो आपने एक रिसाला भी लिख दिया, हर सहाबी नबी जन्नती जन्नती। फरमाया 15 रुपए में ये इल्मी फक्की मिलेगी, जो एक मरतबा खा लेगा उसे आराम आ जाएगा। अरे बाबा सुन लो, कोरोना आया था ना तो बड़ा सैनिटाइजर लेके देते थे, बड़े मास्क लेके देते थे कि यार इसकी जान बच जाएगी कहीं कोरोना ना हो जाए। मैंने कहा ये रिसाला लेके दे, इसके साथ तफसीलियत का वायरस नहीं लगेगा। अगर सैनिटाइजर से जान बचती है, इस रिसाले से ईमान बचता है। कैसे यार नब्बाज़े कौम है मेरे मुर्शिद, समझ आ रही है ना? गिरामी कदर हज़रात, इसी वास्ते दीन का काम दिन ब दिन बढ़ रहा है। लोग अपनी जहालतों की वजह से नंगे हो रहे हैं और लोगों को पता चल रहा है दीन का काम कौन कर रहा है। और ये पीर मोहम्मद इलियास अत्तार कादरी ही तो हैं जिनकी तरबियत से उलमा बन रहे हैं, जिनकी तरबियत से मदारिस बन रहे हैं, मराकिज़ बन रहे हैं। फैज़ान मदीना बनाकर इश्क़ रसूल की खैरात को बांटा जाता है। बल्कि जब ये कोरोना आया तो वो लोग जो कहते थे इंसान
इंसानियत की खिदमत करो, कुर्बानी ना करो पैसा गरीबों को दो, हज ना करो पैसा गरीबों को दो। अरे वो सारे छुप गए जो कहते थे खून देकर गरीबों की मदद करो, वो पता नहीं किस बिल में चले गए। उस वक्त थैलीसीमिया के बच्चे परेशान थे। अगर उस वक्त कोई मैदान में आया है तो उसका नाम पीर मोहम्मद इलियास कादरी है। और तकरीबन 30,000 खून की बोतलें इकट्ठी करके इनकी जानों को बचाया गया। और आज तक मीडिया पर बैठने वाले लोग सलामी अकीदत पेश कर रहे हैं। हुकूमत ने सर्टिफिकेट जारी किया है, उलमा दुआएं कर रहे हैं, लोग अपना ताबन बढ़ा रहे हैं। जिसका काम बोलता है ना उसका नाम भी बोलता है। और जिनके पल्ले कुछ नहीं होता वो सिवाय बक बक के और कर ही कुछ नहीं सकते हैं। ये है असल मसला। पाकिस्तान के इदारे, वो फौज हो, वो एजेंसियां हो, वो पुलिस हो, वो सारे के सारे इलियास कादरी साहब को सैल्यूट पेश कर रहे हैं। और अब तो एक नया काम भी शुरू हो रहा है, वो है ग्रीन पाकिस्तान। वो क्या ये भी सुनने लगते हैं। फरमाया कि लोग कहते हैं पाकिस्तान को ग्रीन करो, दरख्त लगाओ, लगाते हैं, तस्वीरें बनाते हैं, चले जाते हैं, पीछे से दरख्त खींच के वो सारी बकरियां खा जाती हैं। फरमाया दावत इस्लामी वाले और रसूलुल्लाह के गुलाम, असली नस्ली सुन्नी आला हज़रत के फिक्र के दीवाने, ये अब ग्रीन पाकिस्तान बनाएंगे। कैसे? दरख्त लगाएंगे भी सही, पानी भी देंगे, छांट कांट भी करेंगे, बड़ा भी करेंगे, और फिर कह देंगे ये हमारे मुल्क का दरख्त है। समझ आ रही है आप? और देखें गाजी साहब ये भाइयों का, और यहां से ये भी पैगाम लेके जाओ कि अगर कोई बच्चा, कोई भाई और किसी का बाप नामूस रिसालत पे पहरा देना तो हाँ बैठे हुए हैं, इन सब को देख लो, गाजी साहब के वालिद को देख लो। कहते हैं जवान बच्चा चला जाए तो बाप की कमर टूट जाती है, भाइयों की बाहें कट जाती हैं, बच्चे बेसहारा हो जाते हैं। लेकिन मैं कहता हूं इनके चेहरे पर सुकून देखो, इत्मीनान देखो, इनके चेहरे पर एक जो रसूलुल्लाह की तरफ से मिलने वाली खुशी है, अल्लाह की रहमत का हिस्सा, वो देखो, तुम्हें पता चल जाएगा। अरे मर तो सबने जाना है, कोई रसूलुल्लाह पे जान दे दे तो खुदा की कसम वो भी खुश हो जाता है, उसके पिछले भी खुश हो जाते हैं। समझ आ रही है मेरी बात की? तो गाजी साहब के भाई पता क्या कह रहे हैं? आप फरमा रहे हैं हम सिर्फ दरख्त नहीं लगाएंगे, रसूलुल्लाह के दीन को जब खून की जरूरत हुई तो हम वो भी देंगे, और ऐसे देंगे जगह गाजी साहब ने दिया था। तो यार भाइयों का इतना जज्बा सलामत है, फिर हमारा हक बनता है हम आज का ये पैगाम लेकर जाएं यहाँ से। गिरामी कदर हज़रात, ये पैगाम है, और ये गाजी मिल्लत इस्लामिया के भाईजान और वालिद गिरामी और दीगर अहबाब जितने इन सब की तरफ से है, दोबारा फिर सुनिए, इधर देखिए मेरी तरफ। खुदा के लिए आज की इस नशिस्त से पहली बात इश्क रसूल की खैरात मांगनी है। समझ आ रही है? दूसरी बात, जितने हम यहाँ हाजिर हैं घर वालों की तरफ से पैगाम निज़ाम मुस्तफ़ा का काम करना है। तीसरी बात, अहले सुन्नत के इत्तिहाद की बात करनी है, और इत्तिहाद उन्हीं से हो सकता है जिनके अकीदे ठीक है, जिनके नहीं ठीक है वो फुदकते रहें, उनकी हमें हाजत ही कोई नहीं है। और जब ये इकट्ठे हो जाएंगे तो सब खैर हो जाएगी। समझ आ रही है मेरी बात की? और तीसरी बात जो आपकी खिदमत में इस आज के स्टेज से अर्ज करना चाहता हूं, गाजी साहब के घराने का पैगाम है, गाजी साहब के पीर के खिलाफ बक बक बंद की जाए। समझ आ रही है? बक बक बंद की जाए, और मुआशरे में जो तलखियां पैदा की जा रही है बंद की जाए। और अगर ये नहीं होगी तो गाजी साहब के भाई ने कह दिया है हमें जबान खींचना आती है। समझ आ रही है मेरी बात की? और ये चौथी पांचवी बात आपकी खिदमत में कहूं, हर सहाबी नबी जन्नती जन्नती, ये रिसाला बांटो इंशाल्लाह तफसीलियत का कीड़ा मर जाएगा। नहीं तवज्जो फरमा रहे आप हजरात हैं? वैसे ये बात भी हकीकत है, गाजी साहब की ओर पे आने वाले जितने यहाँ हैं सबसे पहले दुआ तो पीर के लिए करते हैं कि कैसा हीरा तराश के दिया है। तो फिर मसला तो आपको सारा समझ आ गया है ना? इस वास्ते खुदा के लिए ये बातें अपनी जगह पे हैं, लेकिन हमें हकायक भी समझना होंगे। और साथ ही साथ मैं आपकी खिदमत में रिक्वेस्ट करूंगा, ये देखो हाथ जोड़ के आखिरी मर्तबा, ये आपसे मैं आखिरी मर्तबा, मतलब अभी तकरीर खत्म होने वाली है, कभी भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गद्दार मत बनना, हुजूर की अहले बैत के गद्दार मत बनना, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा के गद्दार मत बनना, और या कामिलीन के गद्दार मत बनना। अगर कोई ऐसा कमीना नजर आए, वो अगरचे कोई पीर ही क्यों ना हो, उसको अपने जूते की नोक के भी नीचे रखो जहां तुम गंद को रखते हो। ऐसा कोई मौलवी उठा के फेंक दो ऐसे लंडे के पीर को जो सहाबा के खिलाफ बकबक करता है, उठा के फेंक दो ऐसे बेगैरत मौलवी को
گستاخی نہ ہوتی ہے، نہ ہم سوچ سکتے ہیں، نہ ہم برداشت کر سکتے ہیں، کیونکہ میرے نبی نے فرمایا ہے من احبنی ومن احب اصحابی وازواجی واہل بیتی ولم یطعن فی احد منہم وخرج من الدنیا علی محبتہم کان معی فی الجنت یوم القیامت درجتی. فرمایا جس نے مجھ سے محبت کی، میرے صحابہ سے محبت کی، میری اہل بیت سے محبت کی، میری ازواج جو مومنوں کی مائیں ہیں ان سے محبت کی، اور انہی کی محبت میں فوت ہو جائے اور ساری زندگی کسی کے خلاف بکواس نہ کرے، یہ شرط ہے. فرمایا انہی کی محبت میں فوت ہو جائے، قیامت والے دن جہاں ہم ہوں گے وہاں محبت کرنے والا بھی ہوگا. یہ میرا آخری پیغام.